बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन ना कराने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बहाने सामने आए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। 4-5 मुख्तलिफ तरह के आर्गूमेंट आ रहे हैं, और अगर आप अदालत की ज़बान में देखें या अदालत के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स को देखें तो साफ पता चलता है कि ये बहाने जो हैं उसके अदालती जवाब मौजूद हैं। यही वजह है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। सारा दिन बैठ के 4 बजे फैसला आया, 4 बजे से बैठ के रात तक मशवरे करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं गए। अदालती अमला बैठा रहा, अदालत खोल के बैठा रहा कि इंट्रा कोर्ट अपील आएगी, तो इसलिए नहीं गए। चलें, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं क्यों नहीं गए, लेकिन पहले जरा देख लें कि ये जो टीवी पर हमें बहाने सुनाई दे रहे हैं कि जी स्टाफ नहीं है, और जी सामान नहीं पहुंच सकता, और जी मौसम ख़राब है, और जी सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या ये जो आर्गुमेंट है ये अदालत के अंदर अदालती ज़बान में और लीगल टर्म में क्या काबिल कबूल होंगे अदालत को? ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, सबसे पहला जो आर्गुमेंट सामने आया है और बहुत शोर मचा हुआ टीवी पे कि जी सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कल की पूरी समात में भी, आज की समात में भी सिक्योरिटी का जिक्र ही नहीं हुआ। ये बात ही नहीं हुई कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बात होती रही है डिलिमिटेशन की कि जी इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद डिलिमिटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। बहस होती रही है कि नोटिफिकेशन 13 जून को आया, 2 जून को आया, और फिर ये 19 दिसंबर को हुकूमत ने जो 125 हल्के बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया यूनियन काउंसिल्स। तो ये बहस होती रही है कि ये नोटिफिकेशन दिखाइए, वो नोटिफिकेशन दिखाइए, इलेक्शन शेड्यूल कब जारी हुआ, डिलिमिटेशंस कब हुई, नई डिलिमिटेशंस के लिए कब ऑर्डर किया गया, मर्दमशुमारी हुई कब थी। इसकी सारी डिटेल्स डिस्कस होती रही। अदालत में तो यही बहस होती रही। अदालत में सिक्योरिटी का तो जिक्र तक नहीं हुआ। अब अदालती कार्रवाई सारी उठा के हुकूमत ने एक साइड पे फेंक दी है और एक नया मौक़िफ़ अपना लिया है कि जी कल तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और भाई, अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आपके अटॉर्नी जनरल खड़े थे, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल खड़े थे, डीजी इलेक्शन कमीशन खड़े थे, इलेक्शन कमीशन के वकला खड़े थे, तो तब तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आ गए, तो तब तो आपने किसी ने भी नहीं कहा कि सिक्योरिटी का मसला जी सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं। अदालत ये जो दरखास्त गई थी वो डिलिमिटेशन की बुनियाद पर गई थी, और इलेक्शन को मुलतवी करने का फैसला भी इसी बुनियाद पर हुआ था कि जी डिलिमिटेशन करनी है। तो ये सिक्योरिटी आज अचानक कहाँ से बीच में आ गई? तो पहला जो आर्गुमेंट है वो कल अदालत में इसलिए उठ जाएगा कि भाई आपके इस दरखास्त में, आर्गुमेंट में, फैसले में और प्ली में कहीं पर ये सिक्योरिटी का मसला तो है ही नहीं, तो इसलिए ये नुक्ता जो है वो तो वैसे फारिग हो जाएगा। दूसरा, जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे कि जी हमारी तैयारी नहीं है। अच्छा, इस पर पहले ही बहस हो चुकी है अदालत के अंदर। तैयारी क्यों नहीं है? 27 दिसंबर को आप इलेक्शन करा रहे थे, 27 तक, 31 को इलेक्शन करा रहे हैं और 27 तक आप तैयार थे। अदालत ने इतनी बार पूछा, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इतनी बार पूछा कि बताएं तैयारी के लिए क्या रुकावट है। बैलेट पेपर छप चुके हैं, सारी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ आपने सामान को और अमले को आपने बैलेट जो आपके पोलिंग स्टेशन वहां तक पहुंचाना है, बक्से पहुंचाने हैं, बैलेट पेपर पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है। जो ये वैसे ही आखिरी दिन ट्रांसफर होता है, इलेक्शन से एक दिन पहले ही शाम को जाता है ना, शाम को जाता है या अर्ली मॉर्निंग सुबह जाता है। और फिर ये तो दूर दराज का मामला है भी नहीं, है तो शहर के इलेक्शन है, इस्लामाबाद के अंदर के इलेक्शन है। तो ये आर्गूमेंट तो अदालत पहले ही रद्द कर चुकी है कि जी हम पहुंचा नहीं सकते। तो जब ये आर्गूमेंट रद्द हो चुका है और जजमेंट में आ गया लिखा हुआ कि तैयारी की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको भी आप अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील में अपनी आर्गूमेंट नहीं बना दे सकते कि जी हम जा नहीं सकते थे अदालत के उसमें पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं जा सकते। अदालत ने इस नुक्ते को सुनने के बाद फैसला दिया है। दूसरी बात यह है, तीसरा नुक्ता यह है कि कहा गया कि जी स्टाफ जो है, पोलिंग स्टाफ, वो तो सर्दियों की छुट्टियों पर है, वो तो फलां जगह गया हुआ है, वो तो रात में कैसे अरेंज करें। भाई क्यों छुट्टियों पर है? सवाल यह है कि जब 31 दिसंबर को इलेक्शन होने थे और ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए और इलेक्शन का शेड्यूल अभी भी ऑन फील्ड है, अदालत में ये बात डिस्कस हुई है कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अभी ऑन फील्ड है, वो मुअत्तल नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई और नोटिफिकेशन नहीं आया, उस पर कोई अदालत का फैसला नहीं हुआ, इस इलेक्शन शेड्यूल को चैलेंज नहीं किया गया। तो फिर जो अमला है
وہ عملہ سپوز کرتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہو. مطلب عملہ فرض کریں کہ جو آپ کا پولنگ عملہ ہے وہ آج ہی گاؤں چلا گیا ہوا ہے, وہ آج آ نہیں سکتا. اس کو کس نے کہا تھا گاؤں جانے کے لیے؟ جب اس کو پتا تھا کہ 31 کو الیکشن ہے اور وہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوئے. اس عملے کو آج کی رات تک یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا, کل صبح تک موجود ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عملہ گھر چلا گیا, چھٹیوں پر چلا گیا, گاؤں چلا گیا, یا آج ہی سردیوں کی چھٹی. اچھا ایک آرگومنٹ یہ ہے سردیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں, تو سردیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو 31 دسمبر کو آپ نے الیکشن کیسے رکھ لیا؟ یہی آپ نے اس لیے رکھا نا کہ 31 دسمبر کو ہو سکتا ہے, اور اگر 31 دسمبر میں چھٹیاں چل رہی ہیں تو آپ نے عملے کو پہلے کیسے مینیج کرنا تھا؟ تو یہ بھی ایک بوگس آرگومنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب طرح کے آرگومنٹس آ رہے ہیں جو کہ سارے کے سارے بوگس ہیں. سب سے بڑا آرگومنٹ اس میں یہی ہے کہ الیکشن کا شیڈیول ابھی فیلڈ میں موجود ہے, اس کو کہیں پر سسپینڈ نہیں کیا گیا, نہ کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا گیا, نہ اس کے متبادل کوئی اور شیڈیول جاری ہوا ہے. تو یہ ابھی تک آن فیلڈ اگر ہے یہ والا شیڈیول, تو پھر عملہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا. عملے کو اپنی ڈیوٹی پر 31 دسمبر کو موجود ہونا ہی چاہیے. اچھا پھر ایک اور آرگومنٹ ہے, یہ میرا آرگومنٹ کہ انٹرا کورٹ اپیل میں کیوں نہیں گئے. بے دیکھیں انٹرا کورٹ اپیل میں اس لیے نہیں گئے کہ اگر جاتے اور یہ آرگومنٹ دیتے تو عدالت آج کے آج اڑا دیتی, کہتی کہ بتائیے اس میں کیا رکاوٹ ہے, بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں. اچھا سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈپلومیٹس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے, تھریٹ الرٹ ہے اور سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. بھائی کیوں فراہم نہیں کر سکتے آپ سیکیورٹی جب آپ کو پتا تھا 31 تاریخ کو الیکشن ہے؟ عدالت نے کوئی فیصلہ تو نہیں دیا تھا ایسا کہ 31 کو الیکشن نہیں ہے. آپ کو سٹینڈ بائی رہنا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے عدالت میں ہے, عدالت سن رہی ہے, ارجنٹ بیسس پہ سن رہی ہے, جمعے کو سن رہی ہے, جمعرات کو بھی سنا ہے, جمعے کو بھی سنا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے عدالت سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. آپ نے پہلے سے کیسے سپوز کر لیا کہ عدالت فیصلہ دے گی کہ جی ٹھیک ہے الیکشن نہ کریں, اور کیوں آپ نے سیکیورٹی کو اور سٹاف کو سٹینڈ بائی نہیں رکھا؟ تو یہ سارے عجیب و غریب آرگومنٹ ہے. اگر یہ آرگومنٹ عدالت میں انٹرا کورٹ اپیل میں لے کے جاتے, اور آپ کو پتا ہے ویسے بھی انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے, یا جب اپیل ہوتی ہے آپ کے پاس کچھ نیا مٹیریل ہونا چاہیے, اور وہ تبھی سنی جاتی ہے یا اس پہ مختلف فیصلہ آتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نئے آرگومنٹ موجود ہوتے ہیں. اتنی تفصیل سے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے یہ سارے آرگومنٹ سنے اور بار بار کہا, ایک سوال کو بار بار پوچھا, جی الیکشن کمیشن سے پوچھا, سیکرٹری الیکشن کمیشن سے, پھر آپ کے جو اشتر اوصاف صاحب سے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے, پھر آپ کے وکلاء سے, ایک سے الگ الگ پوچھا, اور کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ ججمنٹ آئی ہے, یہ فیصلہ آیا ہے. پھر آپ دیکھیے انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے, ظاہر ہے حکومت نے نہیں کرانے. مگر عجیب سی بات ہے کہ حکومت بتا رہی ہے کہ نہیں الیکشن نہیں ہو سکتے 6 مہینے تک. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اگلے 5 سے 7 دن میں 7 دن میں کرا دیں, جی 7 دن کا 6-7 دن کا وقت دے دیں. عدالت میں کہہ رہا ہے, حکومت کہہ رہی ہے نہیں 6 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے. بھئی حکومت کون ہوتی ہے یہ کہنے والی؟ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے تک آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. یہ کیا آرگومنٹ ہے بھائی؟ کیوں نہیں دے سکتے اگلے 6 مہینے تک سیکیورٹی؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں نہیں حالات ایسے ہیں کہ اگلے 6 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے. بھئی آپ الیکشن کمیشن ہیں, الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں, الیکشن کمیشن کا کام حکومت نے سنبھال لیا. تو دیکھیں عمران خان پھر صحیح کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے حکومت کے ساتھ, اور حکومت کی سمجھتی ہے کہ بھئی ہم نے اگر کہہ دیا تو الیکشن کمیشن کی کیا مجال ہے. اور الیکشن کمیشن نے پچھلے 2 دن میں زور لگا چھوڑا کہ بھئی الیکشن نہ کرانے پڑے. کیوں؟ کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ الیکشن کرانے کا منع کر دیا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے. حالانکہ 19 دسمبر کو جو حکومت نے یونین کاؤنسل کی تعداد بڑھانے کے لیے 125 یونین کاؤنسل کرنے کے لیے کا آرڈر کیا یا الیکشن کمیشن سے رجوع کیا, الیکشن کمیشن نے کہا یہ اب نہیں ہو سکتا, منع کر دیا. اور اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈٹ گیا, پتہ نہیں پھر کیا چوری کھلائی گئی ان کو, اور وہ ڈٹ گیا کہ نہیں جی الیکشن تو نہیں ہو سکتے. اور جب عدالت نے آپ کے سارے آرگومنٹ رد کر دیے اور ان کو لگا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہمارا کیس کمزور ہے, تو پھر اس پر آ گئے کہ جی 6-7 دن دے دیجئے. ویسے میں پھر کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اگر 2 دن دے دیتی یا اتوار 1 دن بھی دے دیتی, تو یہ جو ان کا بہانہ ہے کہ جی رات بھر میں نہیں ہو سکتا, حالانکہ یہ بھی بہانہ غلط ہے, لیکن یہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا اگر 1 دن اور مل جاتا تو. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئین و قانون کے عین دائرے میں ہے,
اور عدالت کے پاس سارے جواز اور جسٹیفیکیشن موجود ہیں کل کا الیکشن کرانے کے لیے، کیونکہ بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں. جو یونین کاؤنسلز کی تعداد ہے وہ 101 ہے. 101 یونین کاؤنسل کے مطابق جو بیلٹ پیپر چھپے ہیں اس میں الیکشن کرانے کی تیاری ہے. عدالت نے کہا کرائیں پھر، سو بسم اللہ، کیوں نہیں کراتے. اور آپ اس کے بعد گھنٹوں میٹنگ چلتی رہیں، انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی. اب کل انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوگی توہین عدالت ہونے کے بعد، عدالت کا آرڈر نہ ماننے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ تو آپ نے وائلیشن تو کر دی، اب کون سی انٹرا کورٹ اپیل ہے؟ اب خبریں آ رہی ہیں کہ صبح انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے. بھئی آپ کو انٹرا کورٹ تو 31 تاریخ شروع ہونے سے پہلے دائر کرنی تھی نا. عدالت نے کہا تھا 31 تاریخ کو آپ الیکشن کرائیں. آپ 31 شروع ہونے کے بعد، پولنگ کا وقت شروع ہونے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے. عجیب و غریب منطق چل رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. اب دیکھیں انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے اللہ حافظ. ادھر سے تحریک انصاف بھی جا رہی ہے اور جماعت اسلامی بھی جا رہی ہے توہین عدالت میں کہ جی انہوں نے عدالت کا حکم نہیں مانا، اور وہ جا رہے ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں. دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے اللہ حافظ.